نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی کا ایک منکر حدیث ہے محمد شیخ نامی آدمی، اس کی تھوڑی سی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا جس میں وہ آدمی ایک سوال کا جواب دے رہا تھا۔ سوال اس سے یہ ہوا تھا کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، تو کیا بیت المقدس کے لیے جنگ لڑنا جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں محمد شیخ نامی آدمی نے انتہائی گمراہ کن جاہلانہ باتیں کی ہیں، جس میں 3 باتیں بنیادی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا ہی نہیں، یہ تو ایک تاریخی بات ہے۔ دوسرا اس نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، یہ تو منافقین اور لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ تیسرا اس نے مسلمانوں سے سوال کیا ہے کہ اگر تمہیں بیت المقدس حاصل ہو بھی جائے تو کیا تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو گے؟ یعنی جو لوگ بیت المقدس کے لیے جنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششوں پر مٹی ڈالنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ابھی ان 3 گمراہ کن نظریات کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات، قبلہ تبدیل ہوا یا نہیں، اس کا جواب سنیے۔ چونکہ محمد شیخ حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے ہم یہاں پر حدیث کا حوالہ نہیں دیں گے۔ اس کے لیے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف قرآن کو مانتا ہے، اگرچہ جو بندہ منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے، اس لیے تو وہ منکر حدیث بنتا ہے۔ تو چونکہ اس کا دعویٰ ہے تو ہم اس کے دعوے کو توڑنے کے لیے اس کے اپنے اصول کے مطابق ہی جواب دیتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا ہی نہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول روز سے بیت اللہ ہی رہا ہے۔ باقی جو آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی 2 پارے کا پہلا رکوع، وہ کہتا ہے کہ ان آیات کا تعلق ایک نئے مسلمان کے ساتھ ہے، کیونکہ بندہ نیا مسلمان ہوتا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار، دوست وغیرہ اس کو طعنے دیتے ہیں کہ پہلے تو کسی اور مذہب پر تھا، اب تو کسی اور مذہب پر جا چکا ہے، اور تو اب کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وغیرہ۔ تو ہماری پہلی دلیل ہے قرآن پاک کی آیت کہ قبلہ تبدیل ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس قبلہ پر آپ تھے، ہم نے اس قبلہ کو اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے، کون آپ کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ پہلے کوئی قبلہ تھا جس کی طرف منہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اس قبلہ سے تبدیل کر کے بیت اللہ قبلہ بنانا، اس کی اللہ جل شانہ حکمت اور علت بھی بتلا رہے ہیں۔ علت یہ بتلا رہے ہیں تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون سچے طریقے سے، صحیح طریقے سے آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون آپ کے حکم سے منہ موڑتا ہے۔ اب یہ آیت واضح بتلا رہی ہے کہ پہلے کوئی قبلہ تھا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس سے پھر تبدیلی کا حکم ہوا، تو پھر کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کیا۔ دوسری آیت نمبر 144 دیکھیں، اس سے اگلی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں، آپ کے لیے مقرر کرتے ہیں اس قبلہ کو جس پر آپ راضی ہیں، جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس جگہ کو قبلہ مقرر کیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ اب اس کے معنی میں 2 احتمال ہیں۔ ابتدا سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ آپ کا پسندیدہ دیا گیا، یعنی بیت اللہ،
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ پہلے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کوئی اور تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کیا گیا اور دوسری جگہ کو قبلہ بنایا گیا۔ یہ دوسرا احتمال راجح ہے۔ اس کی دلیل اسی آیت کا پچھلا حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ پس ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں اس قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف اس لیے دیکھنا تھا تاکہ اللہ اس جگہ کو قبلہ بنا دے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے قبلہ کوئی اور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یعنی تبدیلی قبلہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے چاہت کو پورا کیا، اس قبلہ کو آپ کے لیے مقرر کر دیا جس پر آپ تھے، یعنی بیت اللہ۔ اب اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے قبلہ کوئی اور تھا، بعد میں قبلہ کوئی اور بنایا گیا، یعنی مسجد حرام کو۔ اس لیے محمد شیخ کا یہ کہنا کہ قبلہ تبدیل نہیں ہوا، یہ بالکل باطل ہے۔ دوسری اس نے بات یہ کی ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا ہی نہیں، تو ہم اس کا ایک جواب دیتے ہیں قرآن پاک سے اور ایک دیتے ہیں حدیث سے، مسلمانوں کی معلومات کے لیے۔ آپ اس رکوع میں غور کریں جو دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، جس میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کی کچھ باتیں نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق کچھ باتیں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی، اور آگے جا کے اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والے لوگ اہل کتاب سے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اہل کتاب یہودی تھے، اور اس قبلہ پر اعتراض کرنے والے بھی یہودی تھے۔ قرآن کے سیاق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اہل کتاب سے دو گروہ مراد ہیں، یہودی، عیسائی، اور یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو کتاب دی ہے وہ اس قبلہ کی تبدیلی والی پیشن گوئی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس پیشن گوئی کا تعلق، اس بات کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ اور یہود کا قبلہ کون سا تھا؟ وہ ہر کسی کو پتہ ہے، بیت المقدس تھا۔ تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے طرز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے یہودی تھے اور یہودیوں کا ہی وہ قبلہ تھا۔ تو اسی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کیا تو انہوں نے فوراً اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اعتراضات کے جوابات میں مختلف باتیں فرمائی ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ آپ ہر طرح کی دلیل سے ان کو مطمئن کر دیں، یہ پھر بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اندر سے ان کو معلوم ہے، یہ اس طرح جانتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ باتیں یہود سے متعلق ہی ہیں، اور یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث تو واضح طور پر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 40، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لہذا محمد شیخ کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، یہ بات اس کی بالکل غلط اور باطل ہے۔ تیسری اس نے بات یہ کی ہے کہ اگر بیت المقدس حاصل ہو بھی جائے تو کیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ ہم یا مسلمان سارے کے سارے یہودیوں سے بیت المقدس کو اس لیے آزاد نہیں کروا رہے کہ اگر وہ آزاد کر دیں تو ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بلکہ ہم مسجد اقصیٰ بیت المقدس اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں دل و جان سے۔ کیوں؟ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش سوالاق انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ اس مسجد کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے،
سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا زمین پر وہ مسجد اقصی میں ہوئی، بیت المقدس میں ہوئی، اس لیے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں تو بیت المقدس کی کئی فضیلتیں ذکر ہیں، تو ہم اس کی آزادی اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم اس کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، وہ مسلمانوں کی مسجد ہے، وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کی تھی۔ اس لیے دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ اس لیے آزاد کرا رہے ہو، نہیں، وہ مسجد ہے، وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ ہے، اس لیے ہم اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔